پہلا باب۔ شاہان یہودا عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ اور شاہ اسرائیل یربعام بن یواس کے ایام میں خداوند کا کلام ہوسیہ بن بیری پر نازل ہوا۔ ہوسیہ کی بیوی اور اولاد۔ جب خداوند نے شروع میں ہوسیہ کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ پس اس نے جا کر جمر بن دبلائم کو لیا، وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور خداوند نے اسے کہا اس کا نام یزریل رکھ، کیونکہ میں ان قریب ہی یہو کے گھرانے سے یزریل کے خون کا بدلہ لوں گا اور اسرائیل کے گھرانے کی سلطنت کو تمام کروں گا، اور اسی وقت یزریل کی وادی میں اسرائیل کی کمان توڑوں گا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ اس کا نام لورہامہ رکھ، کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں، لیکن یہودا کے گھرانے پر رحم کروں گا، اور میں خداوند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا، اور ان کو کمان اور تلوار اور لڑائی اور گھوڑوں اور سواروں کے وسیلے سے نہیں چھڑاؤں گا۔ اور لورہامہ کا دودھ چھڑانے کے بعد وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لو امی رکھ، کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں گا۔ اسرائیل بحال کیا جائے گا۔ تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے، اور بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے اور اپنے لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے، اور اس ملک سے خروج کریں گے، کیونکہ یزریل کا دن عظیم ہوگا۔ دوسرا باب۔ اپنے بھائیوں سے امی کہو اور اپنی بہنوں سے روحامہ۔ بے وفا جمر، بے وفا اسرائیل، تم اپنی ماں سے حجت کرو، کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شوہر ہوں، کہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کرے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں اور اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھی، اور اس کو بیابان اور خشک زمین کی مانند بنا کر پیاس سے مار ڈالوں۔ میں اس کے بچوں پر رحم نہ کروں گا، کیونکہ وہ حلال زادے نہیں ہیں۔ ان کی ماں نے چھنالا کیا، ان کی والدہ نے روح سیاہی کی، کیونکہ اس نے کہا میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی، جو مجھ کو روٹی، پانی اور اونی اور کتانی کپڑے اور روغن و شربت دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھو، میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا، تاکہ اسے راستہ نہ ملے، اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی پر ان سے جا نہ ملے گی، اور ان کو ڈھونڈے گی پر نہ پائے گی۔ تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی، کیونکہ میری وہ حالت اب سے بہتر تھی، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ و میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی، جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا۔ اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی میں کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا، اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی ستر پوشی کرتے چھین لوں گا۔ اب میں اس کی فحشہ گری اس کے یاروں کے سامنے فاش کروں گا، اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا۔ علاوہ اس کے میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور سبت کے ایام اور تمام معین عیدوں کو موقوف کروں گا، اور میں اس کے انگور اور انجیر کے درختوں کو، جن کی بابت اس نے کہا ہے یہ میری اجرت ہے جو میرے یاروں نے مجھے دی ہے، برباد کروں گا، اور ان کو جنگل بناؤں گا، اور جنگلی جانور ان کو کھائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے میں اسے بالیم کے ایام کے لیے سزا دوں گا، جن میں اس نے ان کے لیے بخور جلایا، جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئی اور مجھے بھول گئی۔ اپنے لوگوں کے لیے خداوند کی محبت۔ تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا، اور وہاں سے اس کے پاکستان اسے دوں گا، اور عقور کی وادی بھی،
تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو اور وہ وہاں گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی۔ اور خداوند فرماتا ہے، تب وہ مجھے ایشی کہے گی اور پھر بائلی نہ کہے گی، کیونکہ میں بالیم کے نام اس کے منہ سے دور کروں گا اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا۔ تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر رینگنے والوں سے عہد کروں گا، اور کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کروں گا، اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا، اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ ہاں، تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت و رحمت سے اپنی نامزد کروں گا۔ میں تجھے وفاداری سے اپنی نامزد بناؤں گا، اور تو خداوند کو پہچانے گی۔ اور اس وقت میں سنوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں آسمان کی سنوں گا، اور آسمان زمین کی سنے گا، اور زمین اناج اور مے اور تیل کی سنے گی، اور وہ یزریل کی سنیں گے، اور میں اس کو اس سرزمین میں اپنے لیے بوؤں گا، اور لورہامہ پر رحم کروں گا، اور لو ایمی سے کہوں گا، تم میرے لوگ ہو، اور وہ کہیں گے، اے ہمارے خدا۔ تیسرا باب، ہوسیہ اور بے وفا عورت۔ خداوند نے مجھے فرمایا، جا اس عورت سے جو اپنے یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ، جس طرح کہ خداوند بنی اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں اور کشمش کے کلچے چاہتے ہیں محبت رکھتا ہے۔ سو میں نے اسے 15 روپے اور 1.5 خومر جو دے کر اپنے لیے مول لیا، اور اسے کہا، تو مدت دراز تک مجھ پر قناعت کرے گی اور حرام کاری سے باز رہے گی اور کسی دوسرے کی بیوی نہ بنے گی، اور میں بھی تیرے لیے یوں ہی رہوں گا، کیونکہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک بادشاہ اور حاکم اور قربانی اور ستون اور افود اور ترافیم کے بغیر رہیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل رجوع لائیں گے اور خداوند اپنے خدا کو اور اپنے بادشاہ داؤد کو ڈھونڈیں گے، اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے خداوند اور اس کی مہربانی کے طالب ہوں گے۔ چوتھا باب، خداوند کی طرف سے اسرائیل پر الزام۔ اے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک میں رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی و شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے۔ بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے، اس لیے ملک ماتم کرے گا، اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت ناتواں ہو جائیں گے، بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی۔ خداوند کاہنوں کو ملزم ٹھہراتا ہے، تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے، کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں۔ اس لیے تو دن کو گر پڑے گا اور تیرے ساتھ نبی بھی رات کو گرے گا، اور میں تیری ماں کو تباہ کروں گا۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو۔ اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ جوں جوں وہ فراوان ہوئے، میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے، پس میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا۔ وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بد کرداری کے آرزومند ہیں۔ پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا حال ہوگا۔ میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دوں گا۔ چونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اس لیے وہ کھائیں گے پر آسودہ نہ ہوں گے، وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے۔ خداوند بت پرستی کی مذمت کرتا ہے۔ بدکاری اور میں اور نئے میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے۔ میرے لوگ اپنے کاٹ کے پتلے سے سوال کرتے ہیں، ان کا لٹ ان کو جواب دیتا ہے،
کیونکہ بدکاری کی روح نے ان کو گمراہ کیا ہے اور اپنے خدا کی پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ قربانیاں گزرانتے ہیں اور ٹیلوں پر اور بلوط و چنار و بتم کے نیچے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کا سایہ اچھا ہے۔ بس بہو بیٹیاں بدکاری کرتی ہیں۔ جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا نہ دوں گا، کیونکہ وہ آپ ہی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں اور کسبیوں کے ساتھ قربانیاں گزرانتے ہیں۔ بس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے۔ اے اسرائیل، اگرچہ تو بدکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہودا بھی گناہگار ہو۔ تم جلجال میں نہ آؤ اور بیت اون پر نہ جاؤ اور خداوند کی حیات کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ اسرائیل نے سرکش بچیا کی مانند سرکشی کی ہے۔ اب خداوند ان کو کشادہ جگہ میں برے کی مانند چرائے گا۔ افرائیم بتوں سے مل گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ میں خوری سے سیر ہو کر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں۔ ہوا نے اسے اپنے دامن میں اٹھا لیا، وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ ہوں گے۔ 5واں باب۔ اے کاہنوں، یہ بات سنو، اے بنی اسرائیل کان لگاؤ، اے بادشاہ کے گھرانے سنو، اس لیے کہ فتویٰ تم پر ہے، کیونکہ تم مصفا میں پھندا اور تبور پر دام بنے ہو، باغی خون ریزی میں غرق ہے، لیکن میں ان سب کی تعدیب کروں گا۔ میں افرائیم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں، کیونکہ اے افرائیم تو نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا۔ ہوسیا بت پرستی کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے، اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے۔ اور اسرائیل اور افرائیم اپنی بدکرداری میں گریں گے، اور یہودا بھی ان کے ساتھ گرے گا۔ وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلے سے خداوند کے طالب ہوں گے، لیکن اس کو نہ پائیں گے، وہ ان سے دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے۔ اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا۔ یہودا اور اسرائیل کے درمیان جنگ۔ جبا میں کرنا پھونکو اور راما میں ترہی، بیت آون میں للکارو کہ اے بنیامین خبردار، پیچھے دیکھ، تعدیب کے دن افرائیم ویران ہوگا۔ جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے۔ یہودا کے عمرہ سرحدوں کو سرکانے والوں کی مانند ہیں۔ میں ان پر اپنا قہر پانی کی طرح اونڈیلوں گا۔ افرائیم مظلوم اور فتوے سے دبا ہے، کیونکہ اس نے تقلید پر قناعت کی۔ پس میں افرائیم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گھن۔ جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے، کیونکہ میں افرائیم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا، جب تک کہ وہ اپنی گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرے کے طالب نہ ہوں۔ وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ 6واں باب۔ لوگوں کی جھوٹی توبہ۔ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا۔ اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں
اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ اے افرائیم، میں تجھ سے کیا کروں؟ اے یہودا، میں تجھ سے کیا کروں؟ کیونکہ تمہاری نیکی صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جل جاتی رہتی ہے۔ اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلے سے کاٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے، اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ لیکن وہ عہد شکن آدمیوں کی مانند ہیں، انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ جلاد بد کرداری کی بستی ہے، وہ خون آلودہ ہے، جس طرح سے رہزنوں کے غول کسی آدمی کی گھات میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح کاہنوں کی گروہ سکم کی راہ میں قتل کرتی ہے۔ ہاں، انہوں نے بدکاری کی ہے۔ میں نے اسرائیل کے گھرانے میں ایک ہولناک چیز دیکھی۔ افرائیم میں بدکاری پائی جاتی ہے اور اسرائیل نجس ہو گیا۔ اے یہودا، تیرے لیے بھی کٹائی کا وقت مقرر ہے، جب میں اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ 7واں باب۔ جب میں اسرائیل کو شفا بخشنے کو تھا تو افرائیم کی بدکرداری اور سامریا کی شرارت ظاہر ہوئی، کیونکہ وہ دغا کرتے ہیں۔ اندر چور گھس آئے ہیں اور باہر ڈاکوؤں کا غول لوٹ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے۔ اب ان کے اعمال نے جو مجھ پر آیا ہیں ان کو گھیر لیا ہے۔ محل کے اندر سازش۔ وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور عمرہ کو دروغ گوئی سے خوش کرتے ہیں۔ وہ سب کے سب بدکار ہیں۔ وہ اس تنور کی مانند ہیں جس کو نان بائی گرم کرتا ہے اور آٹا گوندنے کے وقت سے خمیر اٹھنے تک آگ بھڑکانے سے باز رہتا ہے۔ ہمارے بادشاہ کے جشن کے روز عمرہ تو گرمی میں سے بیمار ہوئے اور وہ ٹھٹھا بازوں کے ساتھ بے تکلف ہوا۔ گھات میں بیٹھے ان کے دل تنور کی مانند ہیں، ان کا قہر رات بھر سلگتا رہتا ہے۔ وہ صبح کے وقت آگ کی مانند بھڑکتا ہے۔ وہ سب کے سب تنور کی مانند دہکتے ہیں اور اپنے قاضیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے سب بادشاہ مارے گئے، ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے۔ اسرائیل اور دوسری قومیں۔ افرائیم دوسرے لوگوں سے مل جل گیا۔ افرائیم ایک چپاتی ہے جو الٹائی نہ گئی، اجنبی اس کی توانائی کو نگل گئے اور اس کو خبر نہیں، اور بال سفید ہونے لگے پر وہ بے خبر ہے، اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے، تو بھی وہ خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع نہیں لائے، اور باوجود اس سب کے اس کے طالب نہیں ہوئے۔ افرائیم بے وقوف و بے دانش فاختہ ہے، وہ مصر کی دہائی دیتے اور اسور کو جاتے ہیں۔ جب وہ جائیں گے تو میں ان پر اپنا جال پھیلا دوں گا، ان کو ہوا کے پرندوں کی مانند نیچے اتاروں گا، اور جیسا ان کی جماعت سن چکی ہے ان کی تادیب کروں گا۔ ان پر افسوس، کیونکہ وہ مجھ سے آوارہ ہو گئے، وہ برباد ہوں کیونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے۔ اگرچہ میں ان کا فدیہ دینا چاہتا ہوں، وہ میرے خلاف دروغ گوئی کرتے ہیں، اور وہ حضور قلب کے ساتھ مجھ سے فریاد نہیں کرتے، بلکہ اپنے بستروں پر پڑے چلاتے ہیں۔ وہ اناج اور مے کے لیے تو جمع ہو جاتے ہیں، پر مجھ سے باغی رہتے ہیں۔ اگرچہ میں نے ان کی تربیت کی اور ان کو قوی بازو کیا، تو بھی وہ میرے حق میں بد اندیشی کرتے ہیں۔ وہ رجوع ہوتے ہیں پر حق تعالی کی طرف نہیں، وہ دغا دینے والی کمان کی مانند ہیں۔ ان کے عمرا اپنی زبان کی گستاخی کے سبب سے تہتیغ ہوں گے، اس سے ملک مصر میں ان کی ہنسی ہوگی۔ 8واں باب۔ خداوند بت پرستی پر اسرائیل کی مذمت کرتا ہے۔ ترہی اپنے منہ سے لگا، وہ عقاب کی طرح خداوند کے گھر پر ٹوٹ پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے میرے عہد سے تجاوز کیا اور میری شریعت کے خلاف چلے۔ وہ مجھے یوں پکارتے ہیں کہ اے ہمارے خدا، ہم بنی اسرائیل
تجھے پہچانتے ہیں۔ اسرائیل نے بھلائی کو ترک کر دیا، دشمن اس کا پیچھا کریں گے۔ انہوں نے بادشاہ مقرر کیے پر میری طرف سے نہیں۔ انہوں نے عمرہ کو ٹھہرایا ہے اور میں نے ان کو نہ جانا۔ انہوں نے اپنے سونے چاندی سے بت بنائے تاکہ نیز تو نابود ہو۔ اے سامریا، تیرا بچڑا مردود ہے، میرا قہر ان پر بھڑکا ہے۔ وہ کب تک گناہ سے پاک نہ ہوں گے؟ کیونکہ یہ بھی اسرائیل ہی کی کرتوت ہے۔ کاریگر نے اس کو بنایا ہے، وہ خدا نہیں۔ سامریا کا بچڑا یقیناً ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ بے شک انہوں نے ہوا بوئی، وہ گرد باد کاٹیں گے، نہ اس میں ڈنٹھل نکلے گا، نہ اس کی بالوں سے غلہ پیدا ہوگا، اور اگر پیدا ہو بھی تو اجنبی اسے چٹ کر جائیں گے۔ اسرائیل نگلا گیا، اب وہ قوموں کے درمیان ناپسندیدہ برتن کی مانند ہوں گے، کیونکہ وہ تنہا گورخر کی مانند اسور کو چلے گئے ہیں۔ افرائیم نے اجرت پر یار بلائی، اگرچہ انہوں نے قوموں کو اجرت دی ہے تو بھی اب میں ان کو جمع کروں گا، اور وہ بادشاہ و عمرہ کے بوجھ سے غمگین ہوں گے، چونکہ افرائیم نے گنہگاری کے لیے بہت سی قربان گاہیں بنائی، اس لیے وہ قربان گاہیں اس کی گنہگاری کا باعث ہوئیں۔ اگرچہ میں نے اپنی شریعت کے احکام کو ان کے لیے ہزارہ بار لکھا، پر وہ ان کو اجنبی خیال کرتے ہیں۔ وہ میرے ہدیوں کی قربانیوں کے لیے گوشت گزرانتے اور کھاتے ہیں، لیکن خداوند ان کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ وہ مصر کو واپس جائیں گے۔ اسرائیل نے اپنے خالق کو فراموش کر کے بت خانے بنائے ہیں، اور یہودا نے بہت سے حسین شہر تعمیر کیے ہیں، لیکن میں اس کے شہروں پر آگ بھیجوں گا اور وہ ان کے قصروں کو بھسم کر دے گی۔ نواں باب۔ ہوسیا اسرائیل کے لیے سزا کا اعلان کرتا ہے۔ اے اسرائیل، دوسری قوموں کی طرح خوشی و شادمانی نہ کر، کیونکہ تو نے اپنے خدا سے بے وفائی کی ہے۔ تو نے ہر ایک کھلیہان میں اجرت تلاش کی ہے۔ کھلیہان اور مے کے حوض ان کی پرورش کے لیے کافی نہ ہوں گے، اور نئی مے کفایت نہ کرے گی۔ وہ خداوند کے ملک میں نہ بسیں گے، بلکہ افرائیم مصر کو واپس جائے گا، اور وہ اسور میں ناپاک چیزیں کھائیں گے۔ وہ مے کو خداوند کے لیے نہ تپائیں گے، اور وہ اس کے مقبول نہ ہوں گے۔ ان کی قربانیاں ان کے لیے نوحہ گروں کی روٹی کی مانند ہوں گی۔ ان کو کھانے والے ناپاک ہوں گے، کیونکہ ان کی روٹیاں انہی کی بھوک کے لیے ہوں گی، اور خداوند کے گھر میں داخل نہ ہوں گی۔ مجمع مقدس کے روز اور خداوند کی عید کے روز کیا کرو گے؟ کیونکہ وہ تباہی کے خوف سے چلے گئے، لیکن مصر ان کو سمیٹے گا۔ موف ان کو دفن کرے گا، ان کی چاندی کے اچھے خزانوں پر بچھو بوٹی قابض ہوگی، ان کے خیموں میں کانٹے اگیں گے۔ سزا کے دن آ گئے، جزا کا وقت آ پہنچا۔ اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بد کرداری کی کثرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بے وقوف ہے، روحانی آدمی دیوانہ ہے۔ افرائیم میرے خدا کی طرف سے نگہبان ہے، نبی اپنی تمام راہوں میں چیڑی مار کا جال ہے۔ وہ اپنے خدا کے گھر میں عداوت ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو نہایت خراب کیا، جیسا جبا کے ایام میں ہوا تھا۔ وہ ان کی بد کرداری کو یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ اسرائیل کا گناہ اور اس کے نتائج۔ میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا۔ تمہارے باپ دادا کو انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانند دیکھا، جو درخت کے پہلے موسم میں لگا ہو، لیکن وہ بال فغور کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس باعث رسوائی کے لیے مخصوص کیا، اور اپنے اس محبوب کی مانند مکروہ ہوئے۔ اہل افرائیم کی شوکت پرندے کی مانند اڑ جائے گی، ولادت و حاملہ کا وجود ان میں نہ ہوگا، اور قرار حمل موقوف ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ اپنے بچوں کو پالیں تو بھی
میں ان کو چھین لوں گا تاکہ کوئی آدمی باقی نہ رہے، کیونکہ جب میں بھی ان سے دور ہو جاؤں تو ان کی حالت قابل افسوس ہوگی۔ افرائیم کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سور کی طرح نفیس جگہ میں لگایا گیا، لیکن افرائیم اپنے بچوں کو قاتل کے سامنے لے جائے گا۔ اے خداوند، ان کو دے، تو ان کو کیا دے گا؟ ان کو اسقاط حمل اور خشک پستان دے۔ اسرائیل پر خداوند کا غضب۔ ان کی ساری شرارت جلجال میں ہے، ہاں وہاں میں نے ان سے نفرت کی۔ ان کی بدعمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا۔ ان کے سب امراء باغی ہیں، بنی افرائیم تباہ ہو گئے، ان کی جڑ سوکھ گئی۔ ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی، اور اگر اولاد ہو بھی تو میں ان کے پیارے بچوں کو ہلاک کروں گا۔ نبی اسرائیل کی بابت بولتا ہے، میرا خدا ان کو رد کر دے گا، کیونکہ وہ اس کے شنوا نہیں ہوئے، اور وہ اقوام عالم میں آوارہ پھریں گے۔ 10واں باب۔ اسرائیل لہلہاتی تاک ہے جس میں پھل لگا، جس نے اپنے پھل کی کثرت کے مطابق بہت سی قربان گاہیں تعمیر کی، اور اپنی زمین کی خوبی کے مطابق اچھے اچھے ستون بنائے۔ ان کا دل دغاباز ہے، اب وہ مجرم ٹھہریں گے۔ وہ ان کے مذہبوں کو ڈھائے گا اور ان کے ستونوں کو توڑے گا۔ یقیناً اب وہ کہیں گے، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، کیونکہ جب ہم خداوند سے نہیں ڈرتے تو بادشاہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ان کی باتیں باطل ہیں، وہ عہد و پیمان میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اس لیے بلا ایسی پھوٹ نکلے گی جیسے کھیت کی ریگاریوں میں اندرائن۔ بیت اون کی بچیوں کے سبب سے سامریا کے باشندے خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ وہاں کے لوگ اس پر ماتم کریں گے، اور وہاں کے کاہن بھی جو اس کی گزشتہ شوکت کے سبب سے شادمان تھے، اس کو بھی اسور میں لے جا کر اس مخالف بادشاہ کی نظر کریں گے۔ افرائیم ندامت اٹھائے گا اور اسرائیل اپنی مشورت سے خجل ہوگا۔ سامریا کا بادشاہ کٹ گیا ہے، وہ پانی پر تیرتی شاخ کی مانند ہے، اور اون کے اونچے مقام جو اسرائیل کا گناہ ہے برباد کیے جائیں گے، اور ان کے مذہبوں پر کانٹے اور اونٹ کٹارے اگیں گے، اور وہ پہاڑوں سے کہیں گے ہم کو چھپا لو، اور ٹیلوں سے کہیں گے ہم پر آ گرو۔ خداوند اسرائیل پر غضب کا اعلان کرتا ہے۔ اے اسرائیل، تو جبا کے ایام سے گناہ کرتا آیا ہے، وہ وہیں ٹھہرے رہے تاکہ لڑائی جبا میں بد کرداروں کی نسل تک نہ پہنچے۔ میں جب چاہوں ان کو سزا دوں گا، اور جب میں ان کے 2 گناہوں کی سزا دوں گا تو لوگ ان پر ہجوم کریں گے۔ افرائیم سدھائی ہوئی بچھیا ہے جو دونا پسند کرتی ہے، اور میں نے اس کی خوشنما گردن کو دریغ کیا، لیکن میں افرائیم پر سوار بٹھاؤں گا۔ یہودا ہل چلائے گا اور یعقوب ڈھیلے توڑے گا۔ اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو، اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے۔ تم نے شرارت کا ہل چلایا، بد کرداری کی فصل کاٹی اور جھوٹ کا پھل کھایا، کیونکہ تو نے اپنی روش میں اپنے بہادروں کے انبوہ پر تکیہ کیا۔ اس لیے تیرے لوگوں کے خلاف ہنگامہ برپا ہوگا، اور تیرے سب قلعے مسمار کیے جائیں گے، جس طرح شلمن نے لڑائی کے دن بیت اربیل کو مسمار کیا تھا، جبکہ ماں اپنے بچوں سمیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تمہاری بے نہایت شرارت کے سبب سے بیت ایل میں تمہارا یہی حال ہوگا۔ شاہ اسرائیل علل صباح بالکل فنا ہو جائے گا۔ 11واں باب۔ گردن کش لوگوں کے لیے خدا کی محبت۔ جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے۔
انہوں نے بالیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلایا۔ میں نے بنی افرائیم کو چلنا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی۔ میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔ میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا، اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے، بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبنگوں کو کھا جائے گی، اور یہ انہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا، کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں، باوجود کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کرے۔ اے افرایم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل، میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ میں کیوں کر تجھے ادما کی مانند کروں اور زبوئیم کی مانند بناؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت معجزن ہے۔ میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا۔ میں ہرگز افرایم کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں، خدا ہوں، تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، اور میں قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ وہ خداوند کی پیروی کریں گے جو شیر ببر کی طرح گرجے گا، کیونکہ وہ گرجے گا اور اس کے فرزند مغرب کی طرف سے کانپتے ہوئے آئیں گے۔ وہ مصر سے پرندے کی طرح اور اسور کے ملک سے کبوتر کی مانند کانپتے ہوئے آئیں گے، اور میں ان کو ان کے گھروں میں بساؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اسرائیل اور یہودا پر سزا کا حکم۔ افرائیم نے دروغ گوئی سے اور اسرائیل کے گھرانے نے مکاری سے مجھ کو گھیرا ہے، لیکن یہودا اب تک خدا کے ساتھ، ہاں اس قدوس وفادار کے ساتھ حکمران ہے۔ 12واں باب۔ افرائیم ہوا چرتا ہے، وہ پوربی ہوا کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ متواتر جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور ظلم کرتا ہے۔ وہ اسوریوں سے عہد و پیمان کرتے اور مصر کو تیل بھیجتے ہیں۔ خداوند کا یہودا کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، اور یعقوب کی روش کے مطابق اس کو سزا دے گا، اور اس کے اعمال کے موافق اس کو جزا دے گا۔ اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی، اور وہ اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا۔ ہاں، وہ فرشتے سے کشتی لڑا اور غالب آیا۔ اس نے رو کر مناجات کی، اس نے اسے بیتیل میں پایا، اور وہاں وہ ہم سے ہم کلام ہوا، یعنی خداوند رب الافواج یہوہ اس کی یادگار ہے۔ پس تو اپنے خدا کی طرف رجوع لا، نیکی اور راستی پر قائم، اور ہمیشہ اپنے خدا کا امیدوار رہ۔ غضب کے بارے میں مزید بیان۔ وہ سوداگر ہے اور دغا کی ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ظلم دوست ہے۔ افرایم تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور میں نے بہت سا مال حاصل کیا ہے، میری ساری کمائی میں بد کرداری کا گناہ نہ پائیں گے، لیکن میں ملک مصر سے خداوند تیرا خدا ہوں۔ میں پھر تجھ کو عید مقدس کے ایام کے دستور پر خیموں میں بساؤں گا۔ میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور رویا پر رویا دکھائی، اور نبیوں کے وسیلے سے تشبیہات استعمال کی۔ یقیناً جلاد میں بد کرداری ہے، وہ بالکل بطالت ہے۔ وہ جلجال میں بیل قربان کرتے ہیں، ان کی قربان گاہیں کھیت کی ریگاریوں پر کے تودوں کی مانند ہیں، اور یعقوب آرام کی زمین کو بھاگ گیا۔ ہاں، اسرائیل بیوی کی خاطر نوکر بنا، اس نے بیوی کی خاطر چوپانی کی۔ ایک نبی کے وسیلے سے خداوند اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور نبی ہی کے وسیلے سے وہ محفوظ رہا۔ افرایم نے بڑے سخت غضب انگیز کام کیے، اس لیے اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا، اور اس کا خداوند اس کی ملامت
اسی کے سر پر لائے گا۔ 13واں باب، اسرائیل پر آخری غضب کا نزول۔ افرائیم کے کلام میں ہیبت تھی، وہ اسرائیل کے درمیان سرفراز کیا گیا، لیکن بال کے سبب سے گناہ گار ہو کر فنا ہو گیا، اور اب وہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے چاندی کی ڈھالی ہوئی مورتیں بنائیں اور اپنی فہمید کے مطابق بت تیار کیے، جو سب کے سب کاریگروں کا کام ہے۔ وہ ان کی بابت کہتے ہیں، جو لوگ قربانی گزرانتے ہیں بچھڑوں کو چومیں، اس لیے وہ صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتے رہیں گے، اور بھوسی کی مانند جس کو بگولا کھلیہان پر سے اڑا لے جاتا ہے، اور اس دھوئیں کی مانند جو دودھ کش سے نکلتا ہے۔ لیکن میں ملک مصر ہی سے خداوند تیرا خدا ہوں، اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے۔ میں نے بیابان میں یعنی خشک زمین میں تیری خبر گیری کی، وہ اپنی چراگاہوں میں سیر ہوئے، اور سیر ہو کر ان کے دل میں گھمنڈ سمایا اور مجھے بھول گئے، اس لیے میں ان کے لیے شیر ببر کی مانند ہوا، چیتے کی مانند راہ میں ان کی گھات میں بیٹھوں گا۔ میں اس ریچھنی کی مانند جس کے بچے چھن گئے ہوں ان سے دو چار ہوں گا، اور ان کے دل کا پردہ چاک کر کے شیر ببر کی طرح ان کو وہیں نگل جاؤں گا، دشتی درندے ان کو پھاڑ ڈالیں گے۔ اے اسرائیل، یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ اب تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ تجھے تیرے سب شہروں میں بچائے؟ اور تیرے قاضی کہاں ہیں جن کی بابت تو کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ اور امراء عنایت کر؟ میں نے اپنے قہر میں تجھے بادشاہ دیا اور غضب سے اسے اٹھا لیا۔ افرائیم کی بد کرداری باندھ رکھی گئی اور اس کے گناہ ذخیرے میں جمع کیے گئے۔ وہ گویا درد ذہ میں مبتلا ہوگا، وہ بے دانش فرزند ہے۔ اب مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے۔ میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت، تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال، تیری ہلاکت کہاں ہے؟ میں ہرگز رحم نہ کروں گا، اگرچہ وہ اپنے بھائیوں میں برومند ہو تو بھی پوربی ہوا آئے گی۔ خداوند کا دم بیابان سے آئے گا، اور اس کا سوتا سوکھ جائے گا، اور اس کا چشمہ خشک ہو جائے گا۔ وہ سب مرغوب ظروف کا خزانہ لوٹ لے گا۔ سامریا اپنے جرم کی سزا پائے گا، کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے۔ وہ تلوار سے گر جائیں گے، ان کے بچے پارا پارا ہوں گے، اور باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے۔ 14واں باب، ہوسیا اسرائیل سے التجا کرتا ہے۔ اے اسرائیل، خداوند اپنی خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکرداری کے سبب سے گر گیا ہے۔ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو، ہماری تمام بدکرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ اسور ہم کو نہیں بچائے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے، اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کے لیے نئی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا ہے۔ میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا۔ اس کی ڈالیاں پھیلیں گی، اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی۔ اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے۔ وہ گیہوں کی مانند تر و تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے۔ ان کی شہرت لبنان کی مے کی سی ہوگی۔ افرائیم کہے گا، اب مجھے بتوں سے کیا کام؟ میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا۔
मैं सरसब्ज सरू की मानिंद हूं। तू मुझ ही से बरोमंद हुआ। हासिल कलाम। दानिशमंद कौन है कि वो ये बातें समझे, और दूर अंदेश कौन है जो इनको जाने, क्योंकि खुदावंद की राहें रास्त हैं और सादिक उनमें चलेंगे, लेकिन खताकार उनमें गिर पड़ेंगे।